السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ صدر ذی وقار، اساتذہ کرام اور سامعین و سامعات، آج کی اس انجمن اصلاح اللسان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی عزت و سعادت مل رہی ہے وہ ہے وقت، سرمایہ حیات۔ معزز سامعین و سامعات، موضوع بڑا اہم اور حساس ہے، اس پر روشنی ڈالنا مجھ جیسے طفلہ کا کام نہیں، لیکن آپ ذات آنکھوں پر اپنی بے ربط باتیں اور منتشر خیالات پیش کر رہی ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل، چھوٹے بڑے سب کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لینے کے لیے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر مختلف اوقات کی قسم کھائی اور تمام عبادات اور ارکان اسلام کا تعلق اوقات ہی سے ہے، لہٰذا وقت نکل جانے پر وہ عبادت قضا ہو جاتی ہے اور وہ رکن فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن تعجب ہے حضرت انسان پر کہ وہ جس بردردی کے ساتھ وقت کو ضائع کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس قدر لاپرواہی کے ساتھ ضائع نہیں کی جاتی ہوگی۔ افسوس صد افسوس، اس وقت مسلم معاشرے مجموعی طور پر ضائع وقت کی آفت کا شکار ہے، جبکہ یورپی اور مغربی معاشرے اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کا قدرداں ہیں اور اپنی زندگی ایک نظام کے تخت پر گزارنے کے پابند ہیں۔ علم و فن اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ یاد رکھیے اور بغور سن لیجیے، جو قوم وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہے، فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ زمانے کی زمان میں قیادت سنبھال سکتی ہے اور لوگوں پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت انہیں ضائع کر دیتی ہے، چنانچہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وقت کا ضیاع ان کے ہاتھ میں مشکل گدائی تھما دیتا ہے۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ حالت اور مغربی مقامات کا موازنہ کرے، دونوں کا جائزہ لے اور گہرائی کے ساتھ صورتحال کا مطالعہ کرے۔ حضرات، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم قہوہ خانوں، سنیما ہالوں، نجی مجلسوں اور رقص و سرور کی محفلوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ حیات نکتہ چینی، غیبت، تنقید و تبصرہ، بہتان اور بے تحاشا سونے کی نظر ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم عمر عزیز کے قیمتی لمحات کو معظم باہر کی دل فریبیوں، مسکراتی صبح کی رہنائیوں اور شام جہاں تاپ کے حسین نظروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں؟ کیا یہ وقت کی ناقدی کا نتیجہ نہیں کہ ہم اخلاق، علوم و فنون، ٹیکنالوجی و سائنس، معاشیات اور تذکراتی ایجادات میں اقوام عالم سے بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں؟ کیا یہ وقت گنوانے کی نحوست نہیں کہ غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہے اور ہم پر ذلت و رسوائی کا ٹھپا لگ چکا ہے؟ محترم سامعین و سامعات، اگر ہمیں ان حقائق کا اعتراف ہے تو پھر وقت کی قدر کر کے اس کی قیمت کیوں نہیں وصول کرتے اور اسے صحیح استعمال کر کے مفید اور کارآمد نتائج کیوں نہیں برآمد کرتے؟ اگر روزانہ 1 گھنٹہ حصول علم کے لیے وقف کر لیتے تو 10 سال میں ایک حد تک باخبر عالم یا عالمہ بن سکتے تھے۔ اگر روزانہ ایک کتاب کے 10 صفحات کا مطالعہ کرتے تو سال بھر میں 7,500 صفحات پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا بلکہ وقت جیسی بیش بہا دولت کو اندھا دھند لٹا دیا، اور اتنا لٹایا کہ ہم خود ہی لٹ گئے، ہماری صحت لٹ گئی، ہماری جوانی لٹ گئی، ہماری فراغت لٹ گئی، اور سب سے بڑی چیز ہماری پوری زندگی ہی لٹ گئی۔ محترم سامعین و سامعات، ہم طالبات علوم نبوت اور علماء امت کے لیے تو اس سرمایہ حیات کی قدر اور اس کا درست استعمال ازحد ضروری ہے۔ وقت کو کارآمد بنانا ہمارا فرض ہے اور زمانہ تعلیم وقت کو قابو میں کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں اگلی زندگی کی تعمیر و تشکیل کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس زمانہ میں وقت کا سرمایہ جس طریقہ سے صرف کیا جائے گا، نظام و ترتیب کے سنگ مرمر سے جس حد تک نقاشی کی جائے گی، عمارت اسی قدر دلکش اور عمدہ ہوگی۔ لیکن عمارت کی تعمیر میں اگر اس وقت کے خام مسئلے کا استعمال کیا جائے گا تو آگے چل کر خامہ برباد ہو کر کسی دوست حصے کا محتاج ہونا اور 10 نگ بننا پڑے گا۔ محترم سامعین و سامعات، وقت کی قدر کرنے سے کام اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے دین و دنیا کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کی اور اپنے پیچھے گرا قدر علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔
آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ابوالوفا بن عقیل نے 80 فنون میں کتابیں تصنیف کی اور ایک کتاب 800 جلدوں میں تیار کی۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو غسل کے واسطے وہ پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ ہی کافی ہو گیا جو صرف احادیث لکھنے میں قلم کے تلاشے جمع ہوئے۔ سچی بات ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، اس لیے قیمتی گھڑیاں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ زمان و اوقات کا احترام اور احساس اللہ رب العزت کا گرامیہ انعام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت و تندرستی، دوسری وقت۔ معزز سامعین و سامعات، وقت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ مشہور و معروف ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، انسان لاکھ تمنا کرے، لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم خود اس کی قدر کریں اور کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے سے بچا لے۔ بڑے درد و کرب کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج طالبات علوم نبوت اور مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مقصدیت کے شکار ہیں، نہ ان کا کوئی مقصد ہے، نہ ہدف، نہ حال کی فکر، نہ مستقبل کا منصوبہ، اس لیے وہ اپنی عمر عزیز کو یوں ہی گواتے اور اپنے قیمتی وقت کو بغیر پلان کے گزر کر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر حسرت و یاس اور نا امیدی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کا قدرداں بنائے اور اسے مفید کاموں میں صرف کرنے کی بھرپور توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔